ربكما تكذبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام فرمان الہی کے ذریعے میں زبیر ہاشمی آپ سبھی ناظرین کا دلی خیر مقدم کرتا ہوں. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 سے 18 یعنی سورہ ختم تک اور سورہ قاف کی ابتدائی 15 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کا شرف حاصل کیا. آج ہم اپنے اس ایپیسوڈ میں سورہ قاف کی آیت نمبر 16 سے 45 یعنی سورہ ختم تک اور سورۃ الزاریات کی ابتدائی 19 آیتوں کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. کل جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ان میں ہم نے یہ جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو بندے نافرمان ہوتے ہیں، جو انبیاء علیہم السلام کی دعوت کا انکار کیا کرتے تھے، تو ان پر کس طریقے سے عذاب نازل کیا گیا. آج تلاوت کی جانے والی آیتوں کی ابتدا میں اللہ کی عظمت اور اس کی شان و رفعت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی نے تو انسان کو پیدا کیا ہے. انسان جو کچھ کام کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ہر کام سے واقف ہے. یعنی اگر کوئی انسان تنہائی میں اچھائی کا کام کرے یا پھر برائی کا کام کرے تو وہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے، کیونکہ آج کی تلاوت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ان اللہ علیم بذات الصدور ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کے راز کو جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے ساتھ فرشتوں کو بھی مقرر فرما دیا ہے تاکہ وہ فرشتے انسان کے ہر عمل کو لکھ لیا کریں. اب یہ فرشتے انسان کے ہر عمل کو لکھتے ہیں، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو، جسے ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. تو اب یہاں پر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جب قیامت کا دن ہو جائے گا تو انسان کو حساب و کتاب کے لیے ذرے ذرے کا دینا پڑے گا، اور جو کچھ وہ دنیا میں کام کیا تھا اس کو وہاں پر پوچھا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ یہ کام تم نے فلاں وقت ایسا کیا تھا، اگر صحیح رہا تو ہمیں وہاں پر کامیابی ملے گی، اگر کوئی کام ہم نے اس دنیا میں غلط کیا ہے تو اس وقت ہم کو ذلت و رسوائی برداشت کرنا پڑے گا. تو ناظرین، اسی لیے ہمیں چاہیے کہ یہ غفلت بھری زندگی سے توبہ کریں اور جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں. تو ناظرین، اس کے متعلق اور معلومات حاصل کرنے کے لیے سنتے ہیں سورہ قاف کی تلاوت اور اس کا ترجمہ. ترجمہ کلام پاک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ اس سے قریب ہیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو دو لکھنے والے جو دائیں بائیں بیٹھتے ہیں لکھ لیتے ہیں. کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد.
اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی. اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا. یہی عذاب کی وعید کا دن ہے. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا. یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد. اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے. حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے. ناظرین گرامی، پروگرام فرمان الہی میں تلاوت اور اس کا ترجمہ جاری رہے گا. ہم آپ سے ملاقات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. وقفے کے بعد آپ سبھی کا خیر مقدم ہے. عزیزان گرامی، قرآن کریم چونکہ سب کے لیے ہدایت والی کتاب ہے، اگر کوئی اس میں غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، یعنی قرآن کو صحیح انداز میں سمجھنے لگے گا، تو یقیناً اس میں ضرور ہدایت حاصل ہو جائے گی. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس میں ضرور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب دل ہو، صاحب سمجھ ہو اور صاحب نظر ہو. تو اس لیے ناظرین ہم سب کو یہ چاہیے کہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھے اور مختصر سی تفسیر بھی پڑھے، تاکہ اس میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری ہدایت کے لیے جو باتیں بیان فرمائی ہے اس کو واضح انداز میں سمجھ سکیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے بھی کوشش کر
सके। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरह काफ की आखिरी आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअति व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल्मुत्तक़ीन ग़ैर बईद। उस दिन हम दोज़ख से पूछेंगे कि क्या तू भर गई? वो कहेगी कि कुछ और भी, और बहिश्त परहेजगारों के करीब कर दी जाएगी कि मुतलक ये दूर न होगी। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफीज़ मन खशिया रहमान बिलग़ैब वजाअ बिक़ल्बिन मुनीबिन इदख़ुलूहा बिसलाम ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद। यही वो चीज़ है जिसका तुमसे वादा किया जाता था, यानी हर रुजू लाने वाले, हिफाजत करने वाले से, जो खुदा से बिन देखे डरता रहा और रुजू लाने वाला दिल लेकर आया। इसमें सलामती के साथ दाखिल हो जाओ, ये हमेशा रहने का दिन है। लहुम मा यशाऊन फीहा व लदैना मज़ीद वकम अहलकना क़ब्लहुम मिन क़र्निन हुम अशद्दु मिनहुम बत्शन फनक़्क़बू फ़िल बिलाद हल मिन महीस। वहाँ वो जो चाहेंगे उनके लिए हाजिर है, और हमारे यहाँ और भी बहुत कुछ है। और हमने उनसे पहले कई उम्मतें हलाक कर डाली, और वो उनसे कुव्वत में कहीं बढ़कर थे। वो शहरों में गश्त करने लगे, क्या कहीं भागने की जगह है? इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अल्क़ा अस्समअ व हुवा शहीद। जो शख्स दिल आगाह रखता है या दिल से मुतवज्जे होकर सुनता है, उसके लिए इसमें नसीहत है। वलक़द ख़लक़ना अस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम वमा मस्सना मिन लुग़ूब। और हमने आसमानों और ज़मीन को और जो मखलूक़ात उनमें हैं सबको 6 दिन में बना दिया, और हमको ज़रा भी तकान नहीं हुई। फ़स्बिर अला मा यक़ूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ला तुलूइश शम्सि व क़ब्लल ग़ुरूब वमिनल लैलि फसब्बिहु व अदबारस सुजूद। तो जो कुछ ये कुफ्फार कहते हैं इस पर सब्र करो, और आफताब के तुलू होने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो, और रात के बाद औकात में भी और नमाज के बाद भी उसके नाम की तंजीह किया करो।
استمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج। और सुनो, जिस दिन पुकारने वाला नजदीक की जगह से पुकारेगा, जिस दिन लोग चीख यकीनन सुन लेंगे, वही निकल पड़ने का दिन है। इन्ना नहनु नुहयी व नुमीतु व इलैना al-मसीर। यौम तशक्ककु al-अर्दु अन्हुम सिराअन ذلك حشر علينا يسير। हम ही तो जिंदा करते हैं और हम ही मारते हैं और हमारे ही पास लौट कर आना है। उस दिन जमीन उन पर से फट जाएगी और वो झटपट निकल खड़े होंगे। ये जमा करना हमें आसान है। नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून वमा अंत अलैहिम बिजब्बार फज़क्किर बिल-क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद। नाज़रीन गिरामी, प्रोग्राम फरमाने इलाही में तिलावत और उसका तर्जमा जारी रहेगा। हम आपसे मुलाकात करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह के फजल और उसके करम से अब हम सूरत ज़ारियात की तिलावत शुरू करने जा रहे हैं। ये मुबारक सूरा मक्के मुकर्रमा में नाजिल हुआ। इसमें 3 रुकू और 60 आयतें हैं। इस सूरह मुबारका की इब्तिदा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला की यकताई यानी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की ज़ात वहदहु ला शरीक है, इसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराना चाहिए। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का जिक्र किया गया, क्योंकि अहले मक्का और उन जैसे अकीदा रखने वालों का भी यहाँ पर रद्द किया गया कि जिन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की किताबों बशमूल कुरान का इनकार किया और आखिरत को भी मानने से इनकार करने लगे। और यह भी बतलाया गया कि अब इन लोगों को किस तरह से दोज़ख में डाला जाएगा और ये कैसे मुस्तहिक हो जाएंगे। फिर इसके बाद मोमिन बंदों के बारे में और उनको दी जाने वाली जन्नत का जिक्र किया गया। अहले मक्का को इबरत हासिल करने के लिए साबिका कौमों का भी इस मुबारक सूरे में जिक्र किया गया है। तो नाज़रीन, ये जानने के लिए सुनते हैं सूरत ज़ारियात की आज की इब्तिदाई आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़्ज़ारियाति ज़रवन फल्हामिलाति विक़रा फल्जारियाति युस्रन फल्मुक़स्सिमाति अम्रा। बिखेरने वालियों की कसम जो उड़ाकर बखेर देती हैं, फिर पानी का बोझ उठाती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, फिर चीजें तकसीम करती हैं। इन्नमा तुअदून लसादिक़ुन व इन्नद्दीन लवाक़िअ वस्समाइ ज़ातिल हुबुक इन्नकुम लफ़ी क़ौलिन मुख़्तलिफ़ युफ़कु अन्हु मन उफ़िक
قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا، اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، اس سے وہی پھرتا ہے جو خدا کی طرف سے پھر جائے۔ اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں جو بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں۔ يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا؟ اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے۔ آخذین ما آتاهم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے۔ وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم صدق اللہ العظیم۔ اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے، اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو جنت کے مستحقین میں شامل فرمائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا پروگرام فرمان الہی۔ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اسی وقت سورۃ الذاریات کی تلاوت اور ترجمے کے ساتھ حاضر خدمت رہیں گے۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔